رؤوف الرحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسرا کے دولہ غریبوں کے ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں زندگی بھی عطا فرمائی اور ایمان کی دولت سے بھی نوازا، اور آج ہمیں نماز ظہر باجماعت ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی اور ہفتہ وار درس قرآن میں بیٹھنے کی، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دوستان محترم، جو آج یہ مہینہ جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر سفر کر رہا ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور ہم نے پچھلے درس قرآن میں لفظ قد جاءکم پر گفتگو کی تھی، اور آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے، یہ کیوں مناتے ہیں، اس طرح کی عجیب بات ہے۔ مگر آئیے ہم میلاد کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ میلاد میں ہوتا کیا ہے۔ میں نے تقریباً 8 چیزوں کو نوٹ کیا ہے جو میلاد کے اندر یا ہماری محفلوں کے اندر ہوتا ہے۔ اس کا پہلا کہ میلاد کا ہم انعقاد کرتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ، فلاں دن، فلاں ٹائم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، نمبر 1۔ اور اس میں بھی کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ کسی محفل کا بھی ہو، اگر اپنے کی ہو یا بیگانے کی ہو، سب اعلان کرتے ہیں، اور اشتہارات کے ذریعے بھی اعلان ہوتا ہے کہ جی فلاں ٹائم فلاں جگہ پر محفل ہوگی یا سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہوگی۔ بات تو ایک ہی ہے، ہم میلاد کا لفظ اشتہار پر لکھتے ہیں، وہ سیرت مصطفیٰ لکھتے ہیں، حالانکہ دونوں دیکھا جائے تو ہے دونوں ہی ذکر ہیں۔
میلاد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور سیرت مصطفیٰ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو اس کے اندر پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری چیز میلاد کے اندر کون سی ہوتی ہے؟ میلاد کی جب محفل سجتی ہے تو سب سے پہلے نقیب محفل اعلان کرتا ہے کہ ہمارے بلائی و مہمان فلاں قاری صاحب وہ آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سے تلاوت فرماتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کا قرآن سننا کیسا ہے؟ اگر تو سننا ٹھیک ہے تو سن لینا چاہیے، پھر اس محفل میں بیٹھ جانا چاہیے، اس محفل کو سن لینا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ تلاوت ہوتی ہے، اور تلاوت بھی اس قرآن کی ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ ستہ کی حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک کلمہ کہنے کی، ایک کلمہ اچھا کہنے کی ایک نیکی ہے، مگر میرے صحابہ قرآن کے ایک حرف پڑھنے کی ایک نیکی نہیں ہے، اللہ اس کی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی کہ جو الف لام میم کہتا ہے اللہ رب العزت اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو پڑھنے والے کی فضیلت ہے کہ وہ پڑھتا ہے۔ آپ کہو گے جی میلاد پر تو وہ قاری پڑھتے ہیں، ثواب تو ان کو ملے گا، مگر دوستان محترم اللہ رب العزت نے قرآن کو یہ عظمت بخشی ہے، قرآن کو یہ عزت بخشی ہے، جو پڑھتا ہے اس بھی نیکی ملتی ہے، جو سنتا ہے اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں، اس کو بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 3، قرآن کا وعدہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں شفا ہوں، کو مجھے پڑھے گا میں اس کو شفا دوں گا، اس کی اگر ظاہری مرض ہے تو میں ظاہری مرض دور کر دوں گا۔ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میں شفا بن کر آیا ہوں۔ اگر قرآن شفا دے سکتا ہے تو پھر میرے نبی کا نام بھی تو شفا دے سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں، میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں مسیحا کو شفا دیتا ہوں، میں ظاہری مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں باطنی مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں ظاہری مرض ہو اس کی شفا بن کر آیا ہوں، میں باطنی مرض ہو میں اس کی شفا بن کر آیا ہوں۔ تو دوستان محترم اگر قرآن شفا دے سکتا ہے، قرآن سے ہمیں شفا مل سکتی ہے، تو پھر ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے بھی شفا مل سکتی ہے، کیونکہ قرآن بھی تو ہے تو سارا ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، کیونکہ میرے آقا چلتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا آرام فرماتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا اگر آرام فرماتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا مصلی پر رات کو پوری رات قیام کریں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا صحابہ سے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا اگر تبسم فرماتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو روتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، میرے آقا دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، اگر رات کے پچھلے پہر رات کو اٹھتے ہیں میرے آقا تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے، جبریل لے کر لا مقام پر چلے جائیں پھر بھی اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ تو دوستان محترم اگر میرے اور آپ کے نبی
مقام محمود پر تیری اور میری شفاعت کریں گے تو اللہ ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے تو ذکر جو قرآن ہے یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے، یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، پھر قرآن کا دعویٰ ہے کہ جو مجھے پڑھے گا میں قبر میں پہنچوں گا، میں اس کے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاؤں گا۔ کون؟ قرآن ہے، خوبصورت شکل کے اندر آئے گا۔ شاید اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن جب آئے گا تو فرشتوں کے خبردار اس بندے سے سوال نہ کرنا۔ فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ کے حکم سے آئے ہیں، ہم سوال کیوں نہیں کریں گے؟ کہا اگر تم اللہ کے حکم سے آئے ہو تو میں بھی اللہ کا کلام ہوں، میں بھی تو اللہ کا کلام ہوں، میں اللہ کا قرآن ہوں، اور میں اللہ کے محبوب کے دل پر نازل ہوا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا فرشتوں ٹھہر جاؤ، میں ایسا کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور اجازت لے کر آتا ہوں، جو رب کا حکم ہوگا ہم ویسے ہی کریں گے، ہم ویسے ہی کریں گے۔ آپ کو حکم ہوگا سوال کر لینا، مجھے حکم ہوگا سائڈ پہ، میں سائڈ پہ ہو جاؤں گا۔ قرآن جائے گا رب کی بارگاہ میں، کہے گا مولا تیرا وعدہ تھا جو مجھے صبح و شام پڑھے گا، میری تلاوت کرے گا، میرے سے محبت کرے گا، اس کے حق میں میری سفارش کو قبول کرے گا۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں یہ جو قبر میں آنے والا ہے، یہ جو قبر میں لیٹنے والا شخص ہے، مولا مجھے چومتا بھی تھا، میرے سے محبت بھی کرتا تھا، اور صبح و شام میری تلاوت بھی کرتا تھا۔ مولا یا تو یہ قرآن سے یہ نکال دے، یا تو حکم ختم کر دے کہ میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہوں میرا حق ہے تو مولا پھر اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ نبی پاک فرمایا قبول فرما لے گا، فرشتے واپس لوٹ جائیں گے۔ قرآن کہے گا، اللہ فرمائے گا قرآن اب ایسے نہ جا، جی مولا، فرمایا آ جا میری بارگاہ سے، پھر اس کے لیے جنتی بچھونا بھی لے جا، جس کی تو نے سفارش کی ہے اس کے لیے جنتی بچھونا بھی لے جا۔ جی مولا، پھر قرآن رک جا، جی مولا، فرمایا اب اس کے لیے تکیہ بھی لے جا، بچھونا ہوگا تو اس کو تکیہ بھی تو چاہیے ہوگا، تکیہ لے کر جائے گا۔ پھر قرآن کو آواز آئے گی، قرآن رک جا، جی مولا، فرمایا اگر جنت کی اس کی کھڑکی میں نے قبر پر کھول دی، اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگے گی، ایسا نہ ہو میرے بندے کو ٹھنڈ لگ جائے، اس کے لیے کمبل بھی لے جا۔ یہ قرآن ہے جو ہم میلاد میں جس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے۔ قرآن اس کے لیے لے کر آئے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا ایک اور چیز لے جا، جی مولا، فرمائے اس کے لیے ایک نور کی لائٹ لے جا، جس کا موم بتی بولتے ہیں، مگر وہ دنیا کی موم نہیں ہوگی جو گرم ہو کے پگھلتی جائے گی، یا دنیا کی لائٹ نہیں ہوگی جو 3 گھنٹے چلی جائے، پھر ہلکا جا اشارہ دے اور پھر چلی جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی کہیں کام ہو رہا ہے، سلام کر کے لائٹ چلی گئی ہے، ہاں جی، وہ دنیا کی لائٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ نور کی لائٹ ہوگی۔ قبر میں جب آئے گے تو یہ نہیں کہے گا قرآن کے کھڑا ہو جا، مردے کو یہ نہیں کہے گا کہ تو کھڑا ہو جا میں کمبل بچھاتا ہوں، نہیں نہیں، فرشتے آئیں گے، فرشتے اس کو اٹھائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لیٹا رہے گا، اس کو اٹھائیں گے نہیں بلکہ ہٹائیں گے، اٹھا کے اس کے نیچے کمبل بچھا دیں گے، تکیہ لگا دیں گے، اور کہیں گے اب تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تو ایسے سو جا۔ مگر دوستو وہ کیسے سوگا؟ جس کو پتا کہ میرے آقا نے قبر میں تشریف لانا ہے، وہ سو سکتا ہے، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ بہرحال دوستان محترم، قرآن جانے لگے گا تو بندہ کہے گا تو جا رہا ہے تو میرا، کہا یہ نور کی لائٹ، کہا یہ تو شام کو ختم ہو جائے گی، کہا میدان محشر تک یہ چلتی رہے گی، یہ تیری قبر میں روشنی کرتی رہے گی، اب یہ نہیں ہے، اور میں روزانہ آیا کروں گا، تو مجھے صبح شام پڑھتا تھا تو میں بھی تیری ملاقات کے لیے صبح شام آؤں گا، اگر تو ایک ٹائم پڑھتا تھا تو میں تیری ملاقات کے لیے ایک ٹائم آؤں گا۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، جتنا پڑھیں گے قرآن اتنا ہی ملاقات کے لیے آئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوستان محترم، آگے چلتے ہیں، بات ہم نے
8 چیزیں میں نے بیان کرنی ہیں مختصر وقت میں جتنی بھی ہو سکیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نعت شریف، نعت پڑھتے ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن تو ثابت ہوا، آیا نعت صحابہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ تو قافلہ جا رہا ہے، ایک صحابی پیچھے قافلے میں ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اندر قصیدہ نعت پڑھ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ پیچھے مڑ کر دیکھا اور تبسم فرمایا، خالی تبسم نہیں فرمایا بلکہ دعا بھی دی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابی اللہ تیرے منہ اور زبان کو سلامت فرمائے۔ نعت پڑھنے والے کے لیے دعا دی ہے کہ اللہ تیری زبان کو بھی سلامت رکھے اور تیرے منہ کو بھی سلامت رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ کی حدیث ہے، میرے آقا کے اس فرمان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا ہے اس کی زبان بھی سلامت رہتی ہے، اس کا چہرہ بھی سلامت رہتا ہے۔ پھر میرے اعلیٰ حضرت مچل گئے اس حدیث کو پڑھ کر مچلے تو پھر فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان جسم میں ہے جان۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی اللہ اکبر۔ میری اعلیٰ حضرت خوش ہو گئے، فرمایا دہن میں زبان، یا رسول اللہ یہ زبان ملی ہی آپ کی نعت پڑھنے کے لیے ہے، ہم نعت پڑھیں گے اور نعت کی برکت سے ہمارا منہ بھی سلامت رہے گا، ہماری زبان بھی سلامت رہے گی۔ دوسرا میں حضرت حسان بن ثابت، جب بھی کافروں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی کرنے کی کوشش کی، میرے آقا نے حسان کو کھڑا کیا، حسان اس کا جواب دو، حسان تو جواب دے۔ حسان کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کی شان میں نعت لکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا ممبر لا، ممبر لایا گیا، حسان کو میرے آقا نے اپنے کندھے سے کالی کمبلی اتاری اور ممبر پر بچھا دی، فرمایا حسان اب تو یہاں پر بیٹھ کر میری نعت سنا۔ اگر نعت پڑھنا ناجائز ہوتا تو میرے آقا کبھی نہ کہتے کہ میری نعت نہ پڑھے، خالی اللہ کی حمد بیان کرے، بلکہ نہیں، میرے آقا نے جس کی توصیف اس کو دعائیں بھی ملی ہیں اور اس کے لیے میرے آقا نے اپنا کالا کمبل بھی بچھایا ہے۔ حسان وہاں پر بیٹھ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترقت۔ دیکھا آپ ہر خطبے میں میں یہ پڑھتا ہوں اور جب بھی میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں، تقریباً آپ کو بھی یہ اشعار یاد ہو چکے ہیں کیونکہ 6-7 سال سے تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ سنا رہا ہوں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم ترقت عَيْنِي۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین کوئی دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک فرمایا ہے، اب ہر عیب سے پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ ایسے لگتا ہے جیسے رب نے آپ کو پوچھ پوچھ کر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے ویسے ہی رب نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہیں اور میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں۔ دوستو پتہ چلتا ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو سنیوں مبارک ہو، ہمارے میلاد میں کیا تلاوت ہوتی ہے اور پھر نعت ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس کی نعت پڑھی جائے اور پڑھنے والا محبت سے پڑھے تو یقیناً اہل سنت عقیدہ ہے کہ میرے آقا مدینے کے اندر اپنا روضہ انور میں وہ نعت کو سماعت بھی فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تو جو صحابہ کی بات تھی نا، ہم ابھی کی بات کرتے ہیں، چند ہزار پہلے کی بات کرتے ہیں۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو فالج ہو گیا اور فالج کا اتنا زور ہوا کہ آپ ٹھیک نہ ہو سکے اور لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے اب زندگی کے آخری دن ہے، تو آپ نے حضرت علامہ بصیری رحمۃ اللہ تعالی نے قلم اٹھائی کہ چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ اشعار لکھ لیتے ہیں، زندگی کے کوئی پتہ نہیں۔
تو کلام ایسا لکھا، اس محبت سے لکھا، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حبیب والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ لکھ رہے ہیں اور دل کو سمجھا بھی رہے تھے، اپنے بھی چھوڑ گئے، بیگانے بھی چھوڑ گئے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے علامہ بصیری اس مرض کے اندر مبتلا۔ اللہ کے مرض تو اللہ کا قرب دیتی ہے، اس پر ہم نے کئی دفعہ گفتگو کی ہے، اس طرف نہیں جائیں گے۔ دوستان محترم، مگر آپ ہوا کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ ہوا میرا پیغام بھی لے جا سرکار کی بارگاہ میں، اب کس کو پیغام دوں جو لے کر جائے؟ ہاں جی، آنکھیں کمبل پوچھتائیں اسی سونیا حالو بے حال ہو گئے، کل غیر سانو تانے مار دے سن، ہن اپنے بھی غیرہ نال ہو گئے، تسی خیر دی دید کدو پاونی ہے، عرضاں کردیاں کئی سال ہو گئے، ہن تے ساڑھے تے بھی کرم چاہیے آئے، روندے روندے آندے سفید وال ہو گئے۔ تو علامہ بصیری نعت بھی لکھ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، اور دل کو کہہ رہے تھے کہ دلا رو نہ، دلا نہ رو، رات ادھی مینوں سو لین دے، اکھ لا لین دے، منو جاگ دیاں نہیں ہونی دید ماہی دی، منو سو کے عید منا لین دے۔ نعت لکھتے لکھتے جب آپ سو گئے تو پھر مقدر جاگ اٹھا، زاری آنکھیں سو گئیں، باطنی آنکھوں کی اٹھنے کا وقت آ گیا، آواز آئی، بصیری استقبال کے لیے کھڑا ہو جا، جس کو عرش معلیٰ ترستا ہے وہ تیرے گھر تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے اور کہا بصیری کھڑا ہو جا، جو میری شان کے اندر نعت لکھی ہے وہ سنا۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ پکارنا یا رسول، یا سے نہیں پکارنا چاہیے نبی کو، کیونکہ نبی دور ہیں، یا کا صیغہ قریب کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوست محترم، ابھی تو بصیری نے پکارا نہیں تھا، ابھی نعت پڑھی نہیں، ابھی کیا تھی؟ ابھی تو لکھ رہے تھے۔ دوستو، جو قلم لکھے میرے آقا اس قلم کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، تو نبی کو اگر امتی پکارے تو وہ کیسے نہیں سن سکتے؟ کہا بصیری کھڑا ہو جا، کہا یا رسول اللہ بیماری کا بڑا زور ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے، جس کو رب فرماتا محبوب یہ تیرے ہاتھ نہیں، یہ تو میرے ہاتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ بصیری کھڑا ہو گئے، کھڑا ہوئے، میرے آقا نے فرمایا وہ جو نعت لکھی ہے نا میری شان میں، جو قصیدہ بردہ لکھا ہے وہ سنا۔ علامہ بصیری آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پڑھتے ہیں، میرے آقا خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہوئے، جاتے جاتے اپنا کمبل اتارا اور وہ بصیری کو دے گئے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی تو علامہ بصیری مسجد میں مصلی کے اوپر، اب اپنے بھی اور بیگانے بھی سارے پریشان تھے کہ راتوں رات کون سا ڈاکٹر ملا، طبیب ملا، حکیم مل گیا جو آپ کو ٹھیک کر گیا۔ سارے یہ کہتے کہ بیماری زور کر گئی ہے، اب ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب ساری زندگی جو زندگی ہے چارپائی پہ گزرے گی، یہ کیا معاملہ ہو گیا، کون سا ڈاکٹر مل گیا؟ آپ نے کہا خاموش ہو جاؤ، ابھی آئے تھے وہ دل ربا جو جمال اپنا دکھا گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستان محترم، کمال اس سے بھی آگے ہے۔ کمال علامہ بصیری کہتے ہیں جب میں اٹھا تو مسجد کی طرف جا رہا تھا، ابھی کلام کسی کو پتہ نہیں میں نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا، بس میں جانتا ہوں یا میرے سرکار جانتے ہیں۔ کہا جب میں گیا تو صبح کا ٹائم تھا، میرے آگے آگے ایک بزرگ جا رہے ہیں، اور میں نے کیا دیکھا کہ وہ بزرگ وہی کلام پڑھ رہے ہیں جو رات کو میں نے لکھا ہے۔ میری چیخیں نکل گئیں کہ کسی کو خبر نہیں ہے، اور لکھنا وہ کلام لکھا ہوا میرے پاس ہے، ابھی میرے گھر سے گیا بھی نہیں، اور ابھی تو رات ختم ہوئی ہے، صبح ہو رہی ہے، اور اس کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں دوڑتے ہوئے بزرگ کاندھے کو تھاما، میں کہا بابا جی جانے والے یہ تو بتا دا یہ کلام تو نے کہاں سے لیا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، آج سرکار کی بارگاہ میں یہ پڑھا جا رہا تھا، سرکار اس کو پسند فرما رہے تھے، سرکار اس کو پسند فرما رہے تھے، اور میں بھی یہی رات کا پڑھ رہا ہوں۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل حمیم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال
मुक़्ताहिमीन। आप फरमाते हैं मैंने वो कलाम बाबा जी को पेश किया, फिर वो मकबूल होता हुआ बादशाह तक पहुंच गया। फिर बादशाह के दरबार में भी ये कसीदा पढ़ने लगा और ये कलाम कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से मशहूर हो गया दुनिया में। बादशाह के मुंशी की आंखें चली जाती हैं और ख्वाब में इशारा होता है बुर्दा ला, और बुर्दा आंखों को लगा। वो मुंशी उठता है और वज़ीर के पास जाता है, कहा वज़ीर मुझे बुर्दा दे। कहा मेरे पास बुर्दा तो कोई नहीं है, हाँ एक बुर्दा शरीफ कलाम है, कपड़ा मेरे पास बुर्दा नहीं है, एक बुर्दा शरीफ है अल्लामा बसीरी का लिखा हुआ। कहा वो सुनाते हैं और उस मुंशी को देते। मुंशी कहता वो बुर्दा लिखा हुआ मैंने अपने आंखों में लगाता हूँ। और मुंशी कहता लोगों मुझे रब की इज्जत की कसम है, जो नूर मेरी आंखों से हो जल हो चुका था उस नूर से मैं सबको देख रहा हूँ। जो नाते मुस्तफ़ा हम मिलाद में पढ़ते हैं उसकी बरकतें तो ऐसी ज़ाहिर होती हैं, ऐसी ही मिलती हैं। तो आइए दोस्तान मोहतरम, टाइम अपने वक़्त को पहुंच चुका है। हम आगे क्या करते हैं, नाज शरीफ के बाद हम क्या करते हैं, बयान करते हैं। और बयान करना मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। तमाम अंबिया बयान करते थे। और बयान के बाद हम क्या करते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अगर अच्छा लगे तो नारा भी लगा देते, ऐसा ही है ना जी। तो बेहतरीन कलमा क्या है, जिक्र सुभान अल्लाह। हाँ जी, बेहतरीन कलमा है। बेहतरीन कलमों में से ये कलमा सुभान अल्लाह भी है। बयान के बाद फिर क्या होता है, दुआ होती है। और दुआ क्या, इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। जो अल्लाह से मांगता नहीं अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है। दुनिया के मालिक से बार बार मांगा जाए वो नाराज़ हो जाता है। मेरा और रब, तेरा और मेरा रब ऐसा है, उसे ना मांगा जाए तो वो नाराज़ होता है कि मेरा बंदा मांगता क्यों नहीं। दोस्तान मोहतरम, दुआ मांगा करे। फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी मांगे कबूल होती है। अज़ान के बाद जो भी दुआ करें वो कबूल होती है। रात के पिछले पैर जब आपकी आँख खुल जाए अचानक, उस वक्त जो भी मांगा जाए वो कबूल होती है। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मज़लूम की दुआ कबूल होती है, यतीम की दुआ कबूल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक़ रसूल की दुआ कबूल होती है। बहुत सारी दुआओं को कबूल है। बहरहाल दोस्तान मोहतरम, दुआ होती है, सलाम होता है, फिर आखिर में क्या होता है, लंगर शरीफ होता है। जो सुन्नी खाते हैं कहते सुन्नी लंगर बड़ा खाते हैं। मैं कहा वहाँ पर आपके अब्बा आकर देख तो नहीं देते, देकर जाते, वो भी सुन्नी पकवाते हैं, लंगर भी सुन्नी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खाली खाते नहीं हैं, हम खिलाते भी हैं। खाना भी मेरी आका की सुन्नत है और खिलाना भी सुन्नत है। तो जिस चीज़ की निस्बत आका अलैहिस्सलाम से हो जाए वो निस्बत भी आला होती है। वो खाना खाना नहीं रहता, अल्हम्दुलिल्लाह वो खाना लंगर की शक्ल में तब्दील हो जाता है। उसके अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। इमाम शाफी कहते हैं जो आका अलैहिस्सलाम के मिलाद का खाना खाता है, जब उसके पेट में जाए और वो खाना जब तक हज़म नहीं होता उस बंदे के लिए दुआ करता रहता है। लंगर शरीफ का खाना उसके लिए दुआ करता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमें किसी पर कान धरने की ज़रूरत नहीं है और किसी पर मनाजरे करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिलाद मिला ले सुभान अल्लाह, जो ना मनाए तो वो भी ईमान से बाहर नहीं होता। उसमें पर आप फतवा हल्का हाथ रखा करें, आप भी हल्का हाथ रखें। अगर कोई मिला देता है सुभान अल्लाह, आपको तौफीक दी है, दुआ दूसरे के लिए अल्लाह इसको भी तौफीक अता फरमा, उसके लिए दुआ करें बजाय किसी पर फतवा लगाने की। बहस ना करें, बहस का वक़्त ख़त्म हो गया है। दलाइल का वक़्त, सारी उम्र इसी में गुजर गई है और इसी में ही गुजारनी ऐसा नहीं है। अब आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर अमल करना है। इंशाअल्लाह दुआ है कि अल्लाह रब्बुल मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने पंजाब के दौर पर जाना था और आज जाना था, तो मैंने कहा कि फिर 2 दरसे कुरान की छुट्टी हो जाएगी। जैसे हर साल मैं रबी अव्वल का टूर होता है, तो मैंने आप लोगों की मोहब्बत के अंदर, अल्लाह की रज़ा की मोहब्बत के अंदर आज का दरस रखा। और फिर हमने इंशाअल्लाह कल से इंशाअल्लाह मेरा टूर होगा। यहाँ से हम डस्का शहर जाएंगे जो सियालकोट के साथ है, वहाँ प्रोग्राम है 9 रबीउल अव्वल का। और 10, 11 और 12 और 13 इंशाअल्लाह शकरगढ़ में होगा। 14 रबीउल अव्वल इंशाअल्लाह हम ज़िला लिया चले जाएंगे
اور انشاءاللہ وہاں سے 15 کو سلطان عبدالحکیم وہاں پر پروگرام ہوگا انشاءاللہ تعالی. پھر وہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے، پھر پاک وطن سلام حاضری پیش کریں گے، داتا حضور سلام کریں گے، پھر آپ لوگ کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر واپس آ جائیں گے. تو اس میں صرف ایک درس قرآن کی چھٹی آپ سے میں لے کر جا رہا ہوں. اگلے درس قرآن میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو فقیر پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. میرے سفر کے لیے دعا کیجئے گا، فقط مجھے اللہ کی محبت کے لیے اس سفر میں جانے کی توفیق دے، اور اس سفر کو میرے لیے اور میرے والدین کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے اور میرے تمام محبین کے لیے ذریعہ نجات عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا